اپنے تمام تر علم و دانش کے باوجود ڈاکٹر صاحب اول اشفاق، آخر ورک، ظاہر میں پروفیسر اور باطن میں ایک کٹڑ جٹ ہیں۔ ان کی ایک کتاب کا نام ڈاکہ زنی، راہ زنی، نقب زنی، شمشیر زنی، گردن زنی اور مردم زنی کے وزن پر خاکہ زنی ہے۔ ٹائٹل پر کلاشنکوف کی تصویر بنی ہوئی ہے، جبکہ دوسری کا نام بر وزن ازلی دشمنی، اصلی دشمنی اور نسلی دشمنی، کلمی دشمنی ہے۔ پھر بات ذاتیات تک چلی جاتی ہے۔ ان کے ہاں ظرف اور ظرافت، موقف، خود ستائیاں، خاکہ نگری، خاکہ مستی، نوعیت اور مجال جیسے عنوان تو ملتے ہیں، مگر حرام ہے جو کسی تحریر کا عنوان امن، آشتی، تتلی، پھول یا بادل، چاند، ہوا اور میں جیسا بھی ہو، گویا بنتی نہیں ہے باداؤ ساغر کہے بغیر۔ ڈاکٹر اشفاق ورک نے لکھنا شروع کیا تو اردو ادب میں اشفاق نام کے دو بڑے ادیب موجود تھے، جناب اشفاق احمد خان اور کرنل اشفاق حسین۔ مزید یہ کہ کرنل اشفاق حسین لکھتے بھی مزاح تھے۔ یہ خوش نصیب ٹھہرے کہ انہیں حضرت ممتاز مفتی کی شفقت میسر آئی۔ فرمایا، کاکا، ادب کے ان دو جن زادوں کے درمیان تم جاٹ زادے کہاں دکھائی دو گے؟ مال بیچنا ہے تو اپنے مال پر کچھ چمکدار چاندی کے ورق لگاؤ۔ سو یہ میدان مزاح میں اترے، اپنے نام کے ساتھ ورق لگایا اور پلٹ کر کبھی سنجیدہ نہیں ہوئے۔ اب تو یہ جو عوام علی کے نام سے اپنا سفر نامہ حج بھی لکھیں تو نقاد پڑے بغیر کہہ دیتے ہیں کہ بہت عمدہ مزاح لکھا ہے۔ ان کا مال یعنی تحریر اور کتابیں اردو ادب میں ستاروں کی مانند چمکتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور مزاح نگاری کا باب ڈاکٹر اشفاق ورک کے کام اور تحریر کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ ان کے ہاں الفاظ، تشبیہات اور استعارے فقط ذو معنی نہیں ہوتے، بعض اوقات سہ معنی اور چہار معنی تک چلے جاتے ہیں، اور وہ معنی جو فیروز لغات، نسیم لغات اور فرنگ آصفیہ میں نہیں ملتے، ورک لغات میں ملتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ پرہیزگار لوگ اور پردہ دار بیبیاں ان کی تحریریں نہیں پڑھتی، ورنہ ان کے خلاف اب تک عریانی، فحاشی پھیلانے اور ہتک عزت کے کئی مقدمے درج ہو چکے ہوتے، اور ایف سی کالج کے سامنے بڑے بڑے بینرز اویزہ نظر آتے جن پر تحریر ہوتا ڈاکٹر اشفاق ورک دائرہ اسلام سے خارج ہو چکے ہیں۔ کرسچن یونیورسٹی میں پڑھانا ایک غیر شرعی عمل ہے۔ ڈاکٹر اشفاق ورک کو مسلمان بچوں کو گمراہ کرنے سے روکا جائے، طالبات بہنیں ڈاکٹر اشفاق ورک کی کلاس میں پردے کا اہتمام کریں، وغیرہ وغیرہ۔ حاصل مطالعہ کے طور پہ ڈاکٹر صاحب کی تحریر کے چند نمونے پیش خدمت ہیں۔ نمبر 1، زنیرہ بخاری ہماری نہایت محترم دوست طاہر بخاری اور محترمہ شاہدہ بخاری جیسی سلیقہ شعار خاتون کی ملی بھگت کا نتیجہ ہیں۔ نمبر 2، شادی کروانے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کے بعد ہر شادی کسی دوسرے کی ہوتی ہے۔ محبت اور شادی میں فرق یہ ہے کہ محبت میں ایک اور ایک مل جائے تو 2 ہو جاتے ہیں، جبکہ شادی میں ایک اور ایک مل جائے تو 3 ہو جاتے ہیں۔ ہماری ایک انگریزی کی طالبہ کہنے لگی، یہ داغ کون تھے؟ کہا، اپنے زمانے کے بہت بڑے شاعر تھے۔ بولی، اس وقت کیا سرف ایکسل نہیں ہوتا تھا؟
اس دنیا میں کچھ لوگ مر کر حیات ہوتے ہیں اور کچھ زندہ رہ کر بھی واحیات ہوتے ہیں۔ وہ کئی برس اپنی بیوی سے نبردزما رہا مگر کوئی لاہ حمل ترتیب نہ دے سکا۔ وہ مجھے چھوڑ کر بھی جس آدمی کے پاس گیا وہ برادری کا ہوتا تو بھی صبر آ جاتا۔ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے داماد سے۔ مجال ڈاکٹر صاحب کی مجموعی طور پر 24ویں جبکہ شاعری کی پہلی کتاب ہے۔ میں کوئی نقاد نہیں ہوں، اس لیے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایک سنجیدہ شاعری کی کتاب ہے۔ چند اشعار ملاحظہ فرمائیے۔ 5 کیلے 3 آڑو ایک کچا امرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ کروں گا کیا جو کرپشن میں ہو گیا ناکام، مجھے تو کوئی دوسرا کام بھی نہیں آتا۔ حضرت یوسفی فرما گئے ہیں کہ آدمی ایک دفعہ پروفیسر بن جائے تو پھر عمر بھر پروفیسر ہی رہتا ہے، بعد میں چاہے سمجھداری کی باتیں بھی کرنی شروع کر دے۔ پروفیسر ڈاکٹر اشفاق ورک مزاح کی شگفتگی اور طنز کی نشتر زنی کے دوران بھی اپنے شاگردوں اور اپنی پروفیسری کو نہیں بھولتے۔ باتوں باتوں میں یہ مزاح کی تعریف، اسلوب، حدود و قیود، خاکہ نگاری کے تقاضے اور اقسام بڑے آسان الفاظ میں بیان کر جاتے ہیں۔ یوں ان کے شاگرد یا شاگردہ بننے کے لیے باقاعدہ زانوِ تلمذ طے کرنے کی ضرورت نہیں، نہ ان کے کلاس میں بیٹھنے کی ضرورت۔ ذوق تمنا ہو تو ان کی تحریروں کے اندر ایک شوگر کوٹڈ لیکچر موجود ہوتا ہے جو شوگر کے مریضوں کے لیے انسولین کا کام کرتا ہے۔ شکریہ۔